اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیا 191 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان اس یقین تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ انسان جب اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جو قدرت رکھنے والا، مدبر اور حکمت والا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان کا ذہن اگر اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات، اپنے حالات اور معاملات میں الجھا رہے تو اس کا دل پراگندہ خیالات کے ماچھ کا بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کی اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ارد گرد کی کائنات کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر اس کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس میں عبرت پاتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان جب زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کے امتحان یہ ہے کہ وہ اختیار پانے کے بعد کہاں تک احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے والے کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ عقل والے جب کائنات کے اندر کام کرنے والی سچائی کو پا لیتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کائنات کے اندر ایک تقدیر، ایک تدبیر اور ایک حکمت کام کر رہی ہے، اور اس شعور کے ساتھ ہی وہ جہنم کا شعور حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو گیا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا۔ سورۃ آل عمران آیا 192۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا۔ اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ عقل مند انسان کو آگ کے عذاب سے خوف آتا ہے، اس سے بھی وہ زیادہ خوف اس رسوائی سے ہوتا ہے جو دوزخ والوں کا مقدر بننے والی ہے۔ فقد اخزیتہ، تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا۔ یہاں اس سے مراد حشر کے میدان میں سب کے سامنے توہین اور رسوائی ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو رب کا نافرمان ہے، ظالم وہ ہے جو رب کے احکامات کا انکار کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو رب سے کفر کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 193۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس دعا سے مومن کے مزاج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو حق کو سنتے ہی اس کو مان لیتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے۔ اس آیت میں ان پر اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کی نعمت پر اظہار فخر اور اس ایمان کو اپنے گناہوں کی بخشش اور برائیوں کو مٹانے کے لیے وسیلہ بنانے کی خبر ہے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔
وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما۔ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہیں اور صغیرہ برائیوں کو بھی دور فرما۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ابرار سے مراد انبیاء کے ساتھ نیک لوگ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفرنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، گناہوں کی معافی، برائیوں کو دور کرنے کی، نیکوکاروں کے ساتھ موت کی، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اہل ایمان اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اسپیشل دعا تہجد کے وقت۔ سورۃ آل عمران آیہ 194۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، ہمیں وہ عطا فرما۔ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں دنیا کی قیادت دی جائے گی۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ دعائی الفاظ میں مٹھاس، آواز کی نرمی، لہجے کا سوز، عاجزی ہے۔ ان دعاؤں میں خشوع و خضوع ہے، توجہ اللہ ہے۔ ان دعاؤں کے گہرے اثرات انسان کی سماعت پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں دل سے نکل رہی ہیں اور دل پر اور گہرے نقوش چھوڑ رہی ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیہ 195۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، ان کے ایمان کی سچائی، ان کے ذکر، غور و فکر، رب کی توحید بیان کرنے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کے شعور کی اور شکر میں کمی اور مغفرت کی ضرورت کی وجہ سے قبول فرما لی۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت۔ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ معاملات میں فطری خصوصیات کی وجہ سے فرق رکھا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دیا، یہ نہ سمجھا جائے نیک اعمال کی جزا میں بھی مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی مرد ہو یا عورت، پیدائش کے اعتبار سے، اعمال کے اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اسلام جان و مال کی کون سی ذمہ داریاں انسان پر عائد کرتا ہے؟ ہجرت، اسلام کی خاطر ساری اذیتوں کو برداشت کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، ضرورت پڑنے پہ اسلام کی خاطر جان دینا۔ وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے۔ ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، یعنی برائیاں دور کرنا، اور اللہ ہی کے پاس ان کی بہترین بدلہ ہے۔ برائیاں دور کرنا، جنت میں داخل کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔